حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ بنی اسرائیل میں 3 شخص تھے، ایک برس زدہ، ایک گنجا اور ایک نابینا۔ اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ ان کی آزمائش کی جائے، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے ان کے پاس ایک فرشتے کو بھیجا۔ وہ فرشتہ اس شخص کے پاس آیا جس کو برس کی بیماری تھی، اور اس نے پوچھا کہ تجھے سب سے زیادہ کون سی چیز محبوب ہے؟ اس شخص نے کہا کہ اچھا رنگ اور اچھی جلد، جس کی وجہ سے لوگ مجھ سے دور رہتے ہیں۔ فرشتے نے اس پر ہاتھ پھیرا تو اس کی بیماری چلی گئی، اسے اچھا رنگ اور اچھی جلد عطا کر دی گئی۔ فرشتے نے پھر پوچھا کہ تجھے کون سا مال پسند ہے؟ اس شخص نے کہا کہ اونٹ، لہٰذا اس کو 10 مہینے کی حاملہ اونٹنی بھی دے دی گئی۔ فرشتے نے کہا کہ یہ اونٹنی تیرے لیے باعث برکت ہوگی۔ پھر وہ فرشتہ گنجے کے پاس آیا اور اس سے پوچھا کہ تجھے کون سی چیز سب سے زیادہ محبوب ہے؟ اس نے کہا کہ اچھے بال، یہ گنجا پن مجھ سے دور ہو جائے جس کی وجہ سے لوگ مجھ سے دور رہتے ہیں۔ فرشتے نے اس پر ہاتھ پھیرا، لہٰذا اس کا گنجا پن بھی دور ہو گیا، اس کو خوبصورت بال عطا کر دیے گئے۔ فرشتے نے پھر پوچھا کہ تجھے کون سا مال پسند ہے؟ اس نے کہا کہ بیل پسند ہیں، لہٰذا اس کو ایک حاملہ گائے عطا کر دی گئی۔ فرشتے نے کہا کہ یہ گائے تیرے لیے باعث برکت ہوگی۔ پھر وہ فرشتہ نابینا کے پاس آیا اور اس سے پوچھا کہ تجھے کون سی چیز سب سے زیادہ محبوب ہے؟ اس نے کہا اللہ تعالیٰ میری بینائی مجھے لوٹا دے تاکہ میں لوگوں کو دیکھ سکوں۔ فرشتے نے اس پر ہاتھ پھیرا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی بینائی لوٹا دی اور وہ سب دیکھنے لگ گیا۔ فرشتے نے پوچھا کہ بتا کہ تجھے کون سا مال پسند ہے؟ اس نے کہا مجھے بکری پسند ہے، لہٰذا فرشتے نے اسے بھی ایک حاملہ بکری دے دی۔ اونٹنی، گائے اور بکری تینوں نے بچے دیے۔ پہلے شخص کے پاس خوب اونٹ ہو گئے جن سے وادی بھر جاتی تھی، دوسرے شخص کے پاس اسی طرح بہت زیادہ گائے ہو گئیں، اور اسی طرح تیسرے شخص کے پاس اسی طرح بہت زیادہ بکریاں ہو گئیں۔ پھر ایک دن وہ فرشتہ برس زدہ کے پاس برس زدہ کی شکل میں آیا۔ اس نے کہا کہ میں مسکین آدمی ہوں، سفر میں زاد راہ ختم ہو گیا ہے اور اب میں گھر پہنچ نہیں سکتا، سوائے اس صورت کے کہ اللہ تعالیٰ میری مدد فرمائے اور آپ میرے ساتھ حسن سلوک کریں۔ میں آپ کو اس ہستی کا واسطہ دیتا ہوں جس نے آپ کو اچھا رنگ دیا، اچھی جلد عطا فرمائی اور خوب مال دیا۔ آپ ایسا کیجئے، مجھے ایک اونٹ عنایت کر دیجئے جس پر میں بیٹھ کر سفر کر سکوں اور اپنی منزل پر پہنچ جاؤں۔ اس شخص نے کہا کہ مجھ پر بہت زیادہ حقوق ہیں، میں تجھے کچھ نہیں دے سکتا۔ فرشتے نے اس سے کہا کہ میں آپ کو پہچانتا ہوں، کیا پہلے آپ برس زدہ نہیں تھے؟ لوگ آپ سے دور رہتے تھے، آپ فقیر تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو مال دیا۔ اس نے جواب دیا نہیں، یہ تو غلط ہے، میں نے تو یہ مال اپنے بزرگوں سے وراثت میں پایا ہے۔ فرشتے نے کہا کہ آپ جھوٹ بولتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کو ویسا ہی کر دے گا۔ پھر وہ فرشتہ گنجے کے پاس اسی کی شکل و صورت میں آیا۔ گنجے سے بھی فرشتے کی اسی قسم کی گفتگو ہوئی۔ فرشتے نے کہا اگر آپ جھوٹ بولتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پھر آپ کو ایسا ہی کر دے گا کہ جیسا آپ پہلے تھے۔ پھر وہ فرشتہ اندھے کے پاس اسی شکل میں آیا۔ فرشتے نے کہا کہ میں مسکین آدمی ہوں، میرا زاد راہ ختم ہو گیا ہے، اب میں گھر نہیں پہنچ سکتا سوائے اس صورت کے کہ اللہ تعالیٰ میری مدد فرمائے اور آپ میرے ساتھ حسن سلوک کریں۔ میں آپ کو اس ہستی کا واسطہ دیتا ہوں جس ہستی نے آپ کو بینائی عطا کی، اور ایک بکری مانگتا ہوں تاکہ میں اس کے ذریعے اپنا سفر جاری رکھ سکوں اور اپنی منزل مقصود پر پہنچ جاؤں۔ اندھے نے کہا یقیناً میں اندھا تھا، اللہ تعالیٰ نے میری بینائی لوٹا دی، میں فقیر تھا، اس نے مجھے غنی کر دیا، تمہارا جو بھی جی چاہے لے لو۔ اللہ کی قسم، آج جو چیز تم اللہ کے لیے لوگے اس چیز کے لیے میں آپ سے ناخوش نہیں ہوں گا۔ فرشتے نے کہا اپنا مال اپنے پاس رکھو، تم لوگوں کی آزمائش کی گئی تھی، آپ آزمائش میں کامیاب ہو گئے ہو اور اللہ آپ سے راضی ہو گیا۔
اور آپ کے دونوں ساتھیوں سے اللہ ناراض ہو گیا۔